ماہ ذی الحج کی آمد ہے۔ خوش نصیب حضرات حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے، حج کے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے 5 چیزوں پر قرار دی ہے۔ ان میں سے 5ویں چیز حج بیت اللہ کرنا ہے۔ حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً 8 شرائط پائی جائیں، تو زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بار بار حج کرے تو نفلی حج کرنا، اس کا بھی یقیناً اجر و ثواب ہے۔ 8 شرائط میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، پھر عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، اتنے خرچے کا مالک ہونا کہ آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور جتنے دن وہاں رہے گا پیچھے اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا جو اس کی سرپرستی میں ہیں، جن کا نفقہ اس پر لازم ہے، ان کا خرچہ دے کر جا سکے۔ ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال اس کے پاس ہو۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کے لیے ساتھ محرم کا ہونا بھی لازم ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ انسان پر، مسلمان پر زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس حج پر آنے کی استطاعت ہو، خرچہ ہو، تو اس بندے پر حج کرنا لازم اور فرض ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا تو تعمیر بیت اللہ کے بعد اللہ نے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں بالحج، حج کرنے کا، یأتوک رجالا، کہ وہ تیرے پاس آئیں پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور ہر ایسی سواری پر، اونٹنی پر جو موٹی ہو، دبلی ہو، اور دور دراز کی راہوں کو طے کرتے ہوئے وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حج کر کے اپنا فائدہ پا لیں۔ حج کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ حج دونوں قسم کے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، راجع کیوم ولدتہ امہ، میرے آقا نے فرمایا جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو چکا ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو اب جنم دیا ہے۔ اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ تمہارے فقر اور غربت کو دور فرما دے گا۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ اس کو مالدار بھی کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے آیا وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ وہ قبول فرماتا ہے، جو مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ اس کو حل فرماتا ہے، اور حاجی جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی دوران حج جو اس سے مال خرچ ہوا اللہ اس کو پھر غریب نہیں ہونے دیتا، اللہ مزید اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو حج کرنا اس کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا لیشہدوا منافع لہم، جب وہ حج کرنے آئیں گے سواریوں پر سوار ہو کر یا پیدل، جب حج کو آئیں گے تو اپنے منافع پا لیں گے، اپنا فائدہ حاصل کر لیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا یحج اغنیاء امتی للنزہۃ، فرمایا میری امت کے مالدار لوگ حج کریں گے سیر و سیاحت کے لیے، یعنی مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، اور یہ اب زمانہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو فرمایا میری امت کے مالدار حج کریں گے سیر و سیاحت کے لیے، مقصد ہوگا جائیں گے، چلو اتنے دن ہو گئے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، چلو گھوم پھر آئیں۔ حج و عمرہ سیر و سیاحت بن جائے گا۔ فرمایا وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، اور جو میری امت کا درمیانی طبقہ ہے
وہ حج کرے گا تجارت اور اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، انہوں نے حج کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہوگا۔ اور اب ایسا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں حج پر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار، کسی نے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، کسی نے خرید و فروخت کی اشیاء لگائی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں، تو مقصد اپنی تجارت ہے۔ اور فرمایا کہ وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، اور قاری علماء وہ حج کریں گے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کہ فلاں علامہ صاحب بھی حاجی صاحب بن گیا، فلاں بھی بن گیا، فلاں بھی بن گیا، اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہوگی۔ اور چوتھی قسم کے لوگ فرمائے وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ، فرمایا میری امت کے غریب لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، یعنی وہ بھی حج کو بھیک مانگنے کا، ہاتھ پھیلانے کا ذریعہ بنا لیں گے کہ وہاں جائیں گے اور اپنی محتاجی لوگوں کے سامنے منہ بنا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور حاجی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ تو یہ چار قسم کے لوگ بیان کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، مالدار لوگ حج کریں گے تو سیر و سیاحت کے لیے، درمیانی طبقہ لوگ حج کریں گے تو اپنی تجارت کاروبار کے لیے، علماء اور قاری حج کریں گے تو ریاکاری کے لیے، میری امت کے غریب لوگ حج کریں گے تو بھیک مانگنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ حج اللہ کی عبادت ہے، اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف خالصتاً جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو حج کا فریضہ ادا کرے گا، قبول اسی کا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ پھر اسی مقصد کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، تو ان کا جب وصال کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے آئے اور آ کر ان سے پوچھا، ابا حضور روتے کیوں ہو؟ آپ کی تو اتنی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے آخری وقت ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اپنا قبول اسلام کا واقعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کو راسخ کر دیا اور میں نے پکا پختہ ارادہ کر لیا کہ اب جا کر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، تو فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ حضور مجھ سے بیعت لیں اسلام پر۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے آگے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کے نبی نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا تاکہ حضور مجھ سے اسلام پر بیعت لیں، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر کیا ہوا؟ یعنی کیا تم اسلام پر بیعت نہیں دینا چاہتے، کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے، ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اردت ان اشتریتا، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ شرطیں رکھوں، ایسے اسلام نہیں قبول کروں گا، بلکہ میں آپ سے کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہوں، ان شرائط کی بنیاد پر میں کلمہ پڑھوں گا اور مسلمان ہوں گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تشتری تو ماسا، وہ کون سی شرائط ہیں بیان کرو۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے عرض کی شرط بس ایک ہی ہے، ان یغفر لی، حضور میری یہ شرط ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب میں کلمہ پڑھوں گا تو میرے پچھلے گناہوں کی معافی کر دی جائے گی۔ یعنی حالت کفر میں جو میں نے اسلام کے خلاف زندگی گزاری ہے، میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ پچھلے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ شرط رکھی کہ پھر کلمہ پڑھوں گا جب تک میرے ساتھ یہ وعدہ نہ کیا جائے کہ پچھلے گناہوں کی معافی ہے، تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اے عمرو بن عاص تو نہیں جانتا کہ جو اسلام ہے یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ رسول کی رضا کے لیے جس نے ہجرت کی، تو ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تین باتیں میرے آقا نے بیان فرمائی تھیں کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اللہ حج کی وجہ سے اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو اب کسی کے سوچ میں آ سکتا ہے کہ اگر میں آج مسلمان ہوتا تو پچھلے گناہ تو میرے ذمے میں نہ ہوتے،
اگرچہ جس حالت پر ہم ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ہم مسلمان تھے وہ اس سے کئی درجے بہتر حالت ہے، لیکن ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر ہم ہجرت کرتے تو پچھلے گناہ نہ رہتے، تو یہ حسرت ہو سکتی ہے۔ تو امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دروازہ میرے آقا نے کھلا رکھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کر دے اور حج پر آ جائے، اللہ حج کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اس میں کوئی فسق و فجور نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا، کسی کو گالی نہ دی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جس نے حج کیا، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو چکا ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابن خزیمہ اور امام حاکم اور امام بہقی اور دیگر محدثین اس حدیث پاک کو لائے کہ پیدل حج کرنے کا جو ایک اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اس کو میرے آقا نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا من حج من مکہ ماشیا، جو مکہ سے پیدل چلے، یعنی پیدل حج کرنے سے مراد یہ ہے کہ مکہ آ جائے، وہاں سے اب میدان عرفات، مزدلفہ، مینا، اسی طرح جمرات، یعنی جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان سب کو پیدل چل کے کرے۔ فرمایا کہ من حج من مکہ ماشیا، جو مکہ سے چلے پیدل، حتی یرجع الی مکہ، یہاں تک کہ حج کے سارے ارکان ادا کر کے پھر مکہ المکرمہ واپس بھی پیدل آئے، یعنی پیدل چل کے جو حج کرتا ہے اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی عظمت آ رہی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ پیدل چلنے والے حاجیوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے معانقہ کرتے ہیں، جپھی ڈالتے ہیں، اور جو سوار ہوتے ہیں سواریوں پر بیٹھنے والے حاجیوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو پیدل چلنے والے کی ظاہر زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے فرشتے معانقہ کر رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جو مکہ سے نکلا پیدل اور حج کر کے پیدل پھر مکہ آیا، عظمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا من حسنات الحرم، وہ نیکیاں بھی حرم کی نیکیاں، عام علاقے کی نیکیاں نہیں۔ وہاں مکہ میں رہ کر نیکی کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں اس حاجی کے کھاتے میں لکھتا ہے جو پیدل حج کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قیلا، حضور سے پوچھا گیا ما حسنات الحرم، حضور حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ یہاں پر جو آپ نے خاص حرم کا ذکر کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل حسنۃ مئۃ الف حسنۃ، ہر نیکی کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی عام علاقے میں رہ کر 1,00,000 نیکیاں کرنے پر بندہ جتنا ثواب کماتا ہے، حرم میں رہ کر ایک نیکی پر بندہ اتنا ثواب کماتا ہے۔ اور فرمایا کہ پیدل چلنے والے حاجی کے ہر قدم پر اللہ 700 حرم کی نیکیاں لکھ رہا ہے، حساب لگایا جائے تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، حج دیکھو کتنا اہم فریضہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے کا اللہ نے کیسا ذریعہ بنایا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ تو اتنا اجر اور اللہ کی رحمتیں اتنی وافر مقدار میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں، وہ بھی حرم کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ، اب جب حاجی واپس آتے ہیں تو حاجی کی کیا عظمت ہے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا جب تو کسی حاجی کو جا ملے تو اس کو سلام کر، وصافح ہو، اور صرف سلام ہی نہ کر بلکہ ہاتھ بھی ملا، گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے، اس کی ایک عظمت ہے، فضیلت ہے، منہ سے بھی سلام کر اور اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر، ومرہ، اور تو حاجی کو حکم دے ان یستغفر لک، کہ وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور کب کہے؟ فرمایا قبل ان یدخل بیتہ، حاجی ابھی اپنے گھر میں داخل نہ ہوا ہو، راستے میں جا کر مل اور وہاں جا کر اس کو سلام کر، اور جا کر کہے کہ تو اتنے عظمت والے سفر سے آ رہا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے، ہاتھ اٹھا اور میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ حضور نے فرمایا جب حاجی ابھی گھر نہ پہنچاؤ،
اور یہ خاص یہاں پر حدیث پاک کے اندر باقاعدہ جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبل ان یدخل بیتہ، حاجی کے گھر میں پہنچنے سے پہلے، یعنی وہ ابھی سفر میں ہے نا، ابھی وہ گھر نہ پہنچا ہو، حالت سفر میں ہو. اور ایک حدیث پاک میں آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا حاجی جو ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے بلایا تھا، میرے بلاوے پر انہوں نے لبیک کہا ہے، اب یہ جو مانگیں گے میں ان کو عطا فرماؤں گا. تو جب حاجی ابھی حالت سفر میں ہے تو اللہ کا مہمان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا راستے میں جا کر ان کو سلام کرو، ملو، ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے. کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے جس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دی گئی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے خود دعا مانگی، فرمایا اللہم اغفر للحاج، یا اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما. پھر فرمایا وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاج، یا اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے حاجی دعا کر دے، جس کے لیے حاجی کہہ دینا یا اللہ اس کو بخش دے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ حج کرنے والوں کی بھی بخشش فرما، اور حج کرنے والے جن کے لیے بخشش کی دعا کر دیں ان کی بھی تو بخشش فرما. تو حاجی جب حالت سفر میں ہو، بالخصوص ابھی راستے میں ہو، تو میرے آقا نے فرمایا ہے راستے میں جا کر ملو اور ان کے ساتھ سلام کرو اور ان کو کہو کہ وہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں. تو قرآن کریم کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ حج کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے بظاہر تو وہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا بدلہ اس کو مزید مال عطا فرماتا ہے. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی گناہ والا کام نہیں کرتا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو. تو 8 شرائط تقریباً حج کی میں نے بیان کی ہیں، دوبارہ سن لیں. حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا. یعنی اگر کوئی شخص صحت مند تھا، اس پر حج فرض ہو چکا تھا، بعد میں بیمار ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ حج بدل کروائے. اس نے خود کوتاہی کی ہے، خود دیر کی ہے. تو اگر صحت مندی کے زمانے میں حج فرض ہوا تھا، بعد میں بزرگ ہو گیا، بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو اب وہ حج بدل کروائے گا. اسی طرح 6ٹھی شرط ہے کہ اتنے خرچے کا مالک ہو کہ آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کرے، جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دن کا خرچہ بھی برداشت کر سکے، جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دن پیچھے گھر والوں کا خرچہ بھی دے کر جا سکے. اس کی ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنا مال ہو تو دیگر شرائط کے ساتھ اس بندے پر حج کرنا زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح عورت ہے تو اس کے لیے یہ شرط بھی ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو ساتھ جانے والا. عورت بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ یا 3 دن کا سفر نہیں کر سکتی، اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا